جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا، پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے، جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں، وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے، ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا، مرزا صاحب اپنی ویڈیوز میں یہ باور کراتے ہیں کہ میں منصف مزاج ہوں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو کہتے ہیں میں منصف مزاج ہوں، میں سچ کو سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں۔ تو جو ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بارے میں جو اس نے باتیں کی، کہ کیا یہ انصاف والی باتیں ہیں کہ جناب علی جب ان کی دم پر پاؤں پڑا تو اب وہ بڑے علمی بن گئے ہیں، اب تو بریلوی نہیں لگ رہے، اب تو ہر بات علمی بات کرتے ہیں؟ تو کیا پہلے وہ علمی باتیں نہیں کرتے تھے؟ آپ ان کے 5 سال پہلے 6 سال پہلے عقیدہ توحید سیمینار دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ علمی باتیں تھی کہ نہیں تھی۔ عقیدہ توحید و رسالت سیمینار وہ آپ دیکھ لیں۔ تو یعنی کسی آدمی کو اس طرح ڈیگریڈ کرنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ منصف مزاج ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے، ان ویڈیوز کو دیکھیں گے، اور وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب الحمدللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنا جناب ان کی دم پر پاؤں پڑا، جب ان کے خلاف لوگ ہوئے تو انہوں نے علمی باتیں کرنا شروع کر دیں، یعنی پہلے وہ علمی باتیں نہیں کرتے تھے۔ یہ صرف بغض ہے، حسد ہے۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ علم کیا ہے۔ اور یہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا میں علمی کتاب ہوں، ایک مرتبہ ان کی لائبریری میں چلا جائے نا تو وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے گا۔ اس نے تو 4 کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ 4 کتابیں بخاری مسلم، اور یہ 4 کتابیں اس نے نہیں پڑھی ہوئی، کہتا ہے یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے اس کا۔ یہ جو سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ عربی ہیں، عربی بیچارے کو آتی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو بھی علم ہے وہ ہمارا خاص طور پہ اسلام وہ عربی میں سارا۔ کئی ویڈیوز ہم نے اس پہ بنائی ہے۔ ایک ویڈیو میں کہتا جناب اگر وہ ترمذی شریف میں وہ حدیث ہے تو بائی چانس وہ میرے پاس کتاب نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا، چونکہ سامنے عربی تو رکھی ہوئی ہے، ترجمے والی کتاب نہیں تھی۔ کہتا بائی چانس وہ میرے پاس کتاب نہیں تو میں آپ کو وہ حدیث دکھا دیتا۔ تو جو اشرف آصف جلالی صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور عالم دین ہیں، ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں ایک حدیث بھی یہ پڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ نہیں کہ آپ سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی اس نے، اس میں تو اعراب لگا ہوا ہے، زبر زیر لگی ہوئی ہے، یہ تو بندہ ایک جو ہے نا 5ویں کلاس کا بھی لڑکا پڑھ لے گا۔ حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں جو مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہیں، وہ بخاری کی کتاب، وہ مسلم جو بغیر جو زیر و زبر کی ہوتی ہے، وہ ایک روایت بھی مرزا صاحب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے سامنے پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اصل ہمارا دین جو عربی میں، پہلے ہم عربی سیکھتے ہیں، پھر اب سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں اس طرح لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس طرح پیش کرنا، بتانا اب تو بڑے جناب اب تو بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں، مطلب پہلے علمی باتیں نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں اس نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ جدو تواڈے خراب بریلوی ہوئے نے تسی علمی گلاں کرنی شروع کرتی ہیں۔ ویسے جو تسی حرکت کی ہے بہت بری حرکت کی ہے کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے۔ جی آپ نے دیکھا، بیڑا غرق تیرا اگر تو توبہ نہ کرے، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں، آگے کہا جی بیڑا غرق تیرا اگر تو توبہ نہ کرے۔ تو یہ اختلاف ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے، اور بعد میں انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، انہوں نے کہا جی یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ایک لحاظ انہوں نے رجوع بھی کیا اور دوسرے الفاظ بھی دیے۔ اب اس نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، نہیں خطا اجتہادی تھی، تو بیڑا غرق تیرا اگر تو توبہ نہ کرے۔ تو آپ خود سوچیں، خود مجھے بتائیں، آپ نیچے کمنٹس بھی کریں آپ، کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہے کہ آپ اجتہادی خطا پر تھیں، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بیڑا غرق تیرا اگر تو توبہ نہ کرے۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کئی غلطیاں ہیں، اجتہادی غلطیاں ہیں، تو اس کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے ایک لحاظ سے الفاظ بھی بدل دیے، رجوع بھی کر لیا ایک لحاظ سے، الفاظ بھی تبدیل کر کے کہا کہ یہ نہ کہا کریں، اور اس نے یہ تو تبلیغ کر رہا ہے بار بار، کہتا ہے نبی علیہ السلام سے کئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں
کہ قادر وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اور بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ ملا۔ ایسے تو کئی دنیا میں لاکھوں بیٹیاں ہیں، آپ وہ نعت بھی پڑھتے ہیں نا، کئی بیٹیاں ہیں، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رتبہ ملا کس وجہ سے ملا؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ سیدہ کائنات ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ کس وجہ سے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اب جس کی وجہ سے وہ سردار بنی ہیں آپ علیہ السلام، تو ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ خطا پرتے تو آپ کہتے ہیں اگر توبہ نہ کرے تو بیڑا غرق تھا، تو اس نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو غلطیاں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس شخص کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ خطا پر تھی تو انہیں جیل میں جانا پڑا۔ اب اس کو کہاں جانا چاہیے؟ اس کی بھی تو سزا ہونی چاہیے نا۔ یہ جو کہاں وہ شیعہ کہاں چلے گئے؟ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہنے والے کو تو آپ نے جیل تک پہنچا دیا، جو نبی علیہ السلام کو خطا پر کہہ رہا ہے اس کو جیل نہیں جانا چاہیے، اسے پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے، یہ دوہرا معیار تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور اس کے ماننے والے بھی خود غور کریں، جو اس کو اندھی جو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے ماننے والے بڑے خوش ہوتے ہیں جب یہ دوسروں پر جو ہے نا وہ اس طرح کیچڑ اچھالتا ہے، تو اسے توبہ نہیں کرنی چاہیے، اسے رجوع نہیں کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ گندی زبان استعمال کرتا تھا، پھر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے لگا، اب یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں دکھایا کہ یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام چھوکرے تھے، یہودی آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہتے تھے، کہتے یہ نیگیٹو ورڈ تھوڑا ہی ہے، چھوکرا یہ نیگیٹو ورڈ تھوڑا ہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک پر بھی جھوٹ بولا۔ اور جب اس کو چھوکرا کہا گیا، ایک اہل حدیث عالم ہے عمر صدیق صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ چھوکرا ہے، تو یہ جناب اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جناب یہ تو بازاری زبان ہے، میرے لیے بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ خود نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ چھوکرا ہے، نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، جب اس کو کہا گیا یہ چھوکرا، کہتے ہیں یہ بازاری زبان ہے۔ یہ اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ انصاف پسندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔